ہم سب کو یقین بھی ہے اور معلوم بھی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی اور آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے گا، اور قوم کا رہنما ان میں سب سے زیادہ کمینہ شخص ہوگا۔ اگر ہم بات کریں 524 سن ہجری کی، تو اس میں بھی شہر موصل میں ایک بادل آیا جس سے آگ برس رہی تھی، جہاں جہاں آگ برسی وہ جگہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ گناہوں میں مبتلا رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عذاب الہی میں گرفتار کر دیے جائیں۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیا تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ہے قیامت کی نشانیاں۔ اس پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی ایک نشانی لیے حاضر ہیں، اور ہم سب کو یقین بھی ہے اور معلوم بھی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، لیکن اس کا دن معلوم نہیں ہے، کیونکہ قیامت اچانک آئے گی۔ البتہ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اپنی احادیث کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے فرامین کے ذریعے قیامت کی کچھ علامتیں بیان فرمائی، کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب غنیمت کو لوگ اپنی دولت اور امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان بنا لیں گے، تاوان سمجھ لیں گے، اور علم کو دین کے سوا کسی دوسرے مقصد کے لیے لوگ پڑھیں گے، اور آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار ہوگا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے دوستوں کو آدمی قریب کرے گا اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے گا، اور مسجدوں میں لوگ آوازیں بلند کریں گے۔ جی ہاں، مسجدوں میں لوگ آوازیں بلند کریں گے، اور قبیلے کے سردار ان میں فاسق آدمی ہوگا، اور قوم کا رہنما ان میں سب سے زیادہ کمینہ شخص ہوگا، اور آدمی کی تعظیم اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والیوں اور باجوں کا ہر طرف چرچا ہوگا، قسم قسم کے شرابوں کو لوگ پینے لگیں گے۔ جب یہ سب ہو جائے، حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ سب ہو جائے تو اس وقت تم سرخ آندھی کا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ پیارے ناظرین، ہمارا پروگرام قیامت کی نشانیوں میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سرخ آندھی۔ یہ سرخ آندھی کیا ہے، کب آئے گی یا آ چکی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات سے پہلے آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اس امت سے پہلے بھی قوم عاد پر ایک خطرناک اور بہت تیز اور شدید آندھی آئی تھی۔ اس کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ قوم مقام احقاف میں رہتی تھی۔ یہ لوگ باطل معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور بد اعمال اور بد کردار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر ناظرین اس قوم نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا دیا اور اپنی نافرمانیوں پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عذاب الہی سے ڈراتے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلاتے، مگر ان شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی کو کیا جواب دیا؟ آئیے قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا گیا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ ناظرین پھر کیا تھا؟ بس پھر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں، پیدر پہ عذاب آنے لگے۔ پہلے تو 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی، ہر طرف جو ہے وہ قحط سالی اور جو ہے وہ خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ ناظرین لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے، اپنی التجاؤں کی فریادیں کیا کرتے تھے، تو بلائیں ان سے دور کر دی جاتی تھیں، بلائیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ جمع ہو کر مکہ مکرمہ گئے، اور ان میں ایک شخص جو تھا وہ مومن تھا، وہ مسلمان تھا، مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے مکہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو اس شخص کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا،
اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو، لاکھ التجائیں کرو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ۔ اس شخص نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے اس کو مار مار کر پیٹ پیٹ کر الگ کر دیا، اور پھر دعائیں مانگنے لگے، پھر دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، یعنی 3 بادل بھیجے، ایک سفید رنگ کا، ایک سرخ رنگ کا، اور ایک سیاہ یعنی کالے رنگ کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے ایک آواز بھی آئی۔ آواز کیا آئی؟ کہا گیا کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے کوئی ایک بدلی پسند کر لو، کوئی ایک بادل پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کیا، جو کالا بادل نظر آ رہا تھا اس کو پسند کر لیا۔ یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بادل سے جو ہے وہ زبردست بارش ہوگی، تو جو کالے رنگ کے بادل تھے ناظرین، وہ قوم عاد نے پسند کر لیے۔ وہ بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، جی اب تو بھئی بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی تمہاری طرف بڑا چلا آ رہا ہے، عذاب تمہاری طرف آ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور کہا، کہاں کا عذاب، کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، جب یہ بادل قوم عاد کی آبادیوں کی طرف پہنچ گیا تو ایک دم اس بادل میں سے ایک زبردست آندھی آئی، جو اتنی تیز تھی کہ اونٹوں کو ان کے سوار سمیت اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی۔ اللہ اکبر۔ وہ آندھی اتنا زور پکڑتی گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے پتھروں سے بنے ہوئے محلات میں داخل ہو کر دروازوں کو اندر سے بند کر لیا۔ مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کے تمام لوگ مر گئے۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجور کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوتے ہیں۔ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک گروہ آیا، جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین مسلمانوں کو جو مشرف بہ ایمان ہوئے تھے ان کو ساتھ لے کر مکہ شریف چلے گئے اور آخری زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ ناظرین، ہم نے شروع میں جو حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے اندر چند نشانیاں بتائی گئی تھیں اور پھر فرمایا گیا تھا کہ جب یہ سب ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھی سے ڈرو۔ ذرا غور تو کریں کہ اس میں کتنی ہی باتیں ایسی ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں، جو نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں، بلکہ ان میں بہت سی ایسی ہیں جو اب اتنی عام ہو چکی ہیں کہ کوئی انہیں گناہ تک شمار نہیں کرتا، کوئی برائی تک نہیں سمجھتا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ قوم عاد جو بڑی طاقتور، بڑی قد آور اور بڑی زبردست قسم کی قوم تھی، ان لوگوں کی مالی حالت بھی نہایت مستحکم تھی۔ ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد، بڑا ناز اور بڑا گھمنڈ تھا، مگر حق سے پھرنے کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادیوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ پھر بھلا ہم کیسے کمزور لوگ، ہمارا کیا ٹھکانہ کہ ہم عذاب الہی کو برداشت کر سکیں؟ ناظرین، ہم عذاب الہی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنے نسلوں کی حفاظت، سیفٹی عزیز ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتے رہیں، اپنی کوشش اور طاقت کے مطابق نیک کاموں میں لگے رہیں۔ اگر گناہوں میں مبتلا رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عذاب الہی میں گرفتار کر دیے جائیں۔ اگر ناظرین اس امت کی بات کریں تب بھی پہلے کئی دفعہ بڑی بڑی آندھیاں آئیں، بڑے بڑے طوفان آئے، کتنے ہی لوگ مارے گئے، کتنا ہی نقصان ہوا۔ ہمارے اس پروگرام کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم ہر نشانی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے یا ہوگی۔ اس بارے میں بھی آپ کو ضرور بتائیں گے کہ سرخ آندھی والی جو نشانی ہے قیامت کی، یہ ظاہر ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو اس امت میں پیش آنے والے آندھی کے کچھ واقعات آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، عباسی دور میں 232 سن ہجری میں کوفہ اور بصرہ میں ایک زہریلی آندھی چلی جو ہمدان اور دور دور کے علاقوں تک پہنچ گئی اور ساری کھیتیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔
کتنے ہی لوگ مارے گئے۔ یہ آندھیاں 50 دن تک مسلسل چلتی رہیں، بازار وغیرہ سب بند رہے، جس کی وجہ سے لوگ معاشی طور پہ بھی کافی پریشان اور کمزور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 288 سن ہجری میں بھی بصرہ میں ایک آندھی آئی تھی جو پہلے سرخ تھی، پھر سبز ہو گئی، پھر کالی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر ناظرین کرام، خلیفہ مستظہر باللہ کے دور خلافت میں ایک ایسی کالی اور سیاہ آندھی آئی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ خطرناک صورتحال دیکھ کر لوگوں نے یہ خیال کر لیا تھا کہ شاید قیامت آ گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں 524 سن ہجری کی، تو اس میں بھی شہر موصل میں ایک بادل آیا جس سے آگ برس رہی تھی۔ جہاں جہاں آگ برسی وہ جگہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بغداد میں اڑنے والے بچھو برسے جن سے ہزاروں لوگ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد اگر 596 سن ہجری کی بات کریں تو اس میں بھی مکہ مکرمہ میں کالی آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے ہر طرف سرخ ریت پھیل گئی۔ یہ اتنی تیز تھی کہ اس کی وجہ سے کعبۃ اللہ شریف کے رکن یمانی کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ کئی ساری کتابوں میں کئی سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی خبر دیتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر ہم نے ان بدعمالیوں سے رجوع نہ کیا، اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، تو کیا خبر نہ جانے ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ اتر آئے۔ لہٰذا اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، عمل کے میدان میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی ہمیں بھی اپنے لپیٹ میں لے لے۔ انشاءاللہ یہ بتا کر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ سرخ آندھی والی جو نشانی تھی یہ ظاہر ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو کچھ واقعات بھی سنائے کہ جس میں ان سب چیزوں کا ذکر بھی ہے اور یہ سب چیزیں ثابت بھی ہیں، علماء اکرام بھی یہ فرما چکے ہیں کہ یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ اب جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی رہے گی، قیامت کی مزید نشانیاں بھی ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے دور فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کا وقت ہوا اختتام۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ایک اور نئی نشانی لے کر دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، اور وہ نشانی کیا ہوگی؟ وہ نشانی ہوگی کعبہ کا گرانا۔ جی ہاں، کعبہ گرا بھی ہے۔ کعبہ کس نے گرایا، کب گرایا، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ اس سب کے سوالات کے جوابات آپ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھ سکیں گے۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے واقعہ تیرے نشان، اے واہی